السلام علیکم، میں ڈاکٹر کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر کلیم مدنی میں۔ آج میں آپ کو جس بارے میں نالج دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ سے، وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں کچھ پلرز ہیں جن کی اپنی اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے جو ریاض الجنہ میں ہم جس پلر کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ جہاں پہ آپ کو ایرو کا نشان نظر آ رہا ہے، یہاں پہ ہے، اس کو کہتے ہیں استوانہ حنانہ۔ اچھا، یہ بیسیکلی ایک ایسا پلر ہے، یہاں پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جب بیٹھتے ہوتے تھے تو یہاں پہ کھجور کا تنا ہوتا تھا، تو اس تنے میں جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی اپنی جو حکامات اسلام ہوتے وہ بتایا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف بن گیا تو وہاں پہ یہ جو ہے نا یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پاک پر تشریف لے گئے۔ تو یہ جو جگہ تھی جہاں پہ یہ لگا ہوا تھا کھجور کا تنا، تو یہ رونے لگ گیا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چونکہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اس لیے یہ اس محبت میں رونے لگ گیا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، تو اگلا جو ہے وہ یہ ہے، یہ جہاں پہ اب آپ کو ایرو کا نشان نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں استوانہ سریر۔ سریر کا مطلب ہوتا ہے سونے کی جگہ۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھا کرتے تھے اور یہیں پر آرام بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ جہاں پہ اب ایرو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ والے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں استوانہ توبہ۔ یہاں پہ ایک صحابی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مغفرت نہیں فرمائے گی، ان کو معاف نہیں فرمائے گی، وہ اپنے آپ کو یہیں پہ باندھے رکھیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرمایا گیا کہ اس طرح کر کے انہوں نے باندھ دیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے خود اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اب لہٰذا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو معاف نہیں کرتی تو وہ ان کو نہیں کھولیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول فرما لی ہے۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر ان کو یہاں سے کھولا۔ اس کے بعد ہم آگے آ جاتے ہیں جس پہ اب یہ نشان لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی جگہ ہے، اگر مسجد نبوی میں جائیں اور یہ جگہ آپ سے عبادت میں چھوٹ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ مسجد نبوی میں جا ہی نہیں سکیں، کیونکہ اس جگہ کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ کوئی ایسی جگہ ہے مسجد نبوی میں جہاں پہ ہم دعا مانگیں اور اللہ پاک کی ذات فوری طور پہ قبول فرما لے؟ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ اگر آپ نماز پڑھیں تو یا دعا مانگیں تو آپ کی دعا بھی فوری قبول ہوگی اور آپ کی جو عبادت ہے وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں یہ بات نہ بتائی جائے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کے اصرار کے بعد حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بتایا اور اس جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور یہ جگہ جو ہے یہ اس پہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں اکثر اوقات پھر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جہاں پہ آپ کو تیر کے نشان نظر آ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں استوانہ وفود۔ یہاں پہ جب بھی کوئی وفد آیا کرتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اس کے ساتھ آپ یہاں پہ آپ کو یہ والا جو دکھائی دے رہا ہے استوانہ کا بیسیکلی مطلب ستون کا ہے۔ تو یہ جو جگہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں ابھی آپ کو استوانہ، یہ والی جگہ اس کو کہتے ہیں استوانہ حرس کا مطلب ہوتا ہے گارڈ۔ اور یہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اکثر اوقات کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمایا کرتے تھے، لیکن چونکہ بعد میں وہی آ گئی کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اپنے خود ذمہ لیا ہوا ہے، تو لہٰذا کسی کو اب جو ہے نا گارڈ کے طور پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ والی جو جگہ ہے یہ آپ کو وہاں پہ آئے گی، استوانہ ہے، اس کو حرس کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک استوانہ جبریل ہے جو بیسیکلی اب مسجد نبوی کے اندر چلا گیا ہے، وہ اب دکھائی نہیں دیتا روضہ پاک کے اندر۔ اور یہ جو جگہ ہے یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا کیا کرتے تھے، اور یہ جو ممبر پاک ہے یہ آپ کو سامنے دکھائی دیتا ہے۔ اب اگر وہاں پہ جائیں تو اب یہاں پہ آپ کو قرآن پاک جو ہے وہ ان کی جو ہے نا ایک الماری آپ کو دکھائی دے گی۔ تو آج میں نے پوری بھرپور کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ جب ہم مسجد نبوی میں جائیں تو وہاں پہ جا کے ہم لازمی طور پر کن جگہوں پہ ہم دعا مانگیں اور وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کریں۔ تو یہ جو میری خصوصی طور پہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خاص طور پر استوانہ عائشہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کے مطابق یہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، تو یہاں پہ لازمی جائیں اور یہاں پہ ضرور عبادت فرمائیں۔
اور ایک اور بات جو میرے تجربے میں آئی ہے، اس استوانہ کے دائیں طرف اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو جب نماز کا وقت ہوگا تو اکثر اوقات اٹھا دیا جاتا ہے. یہاں پہ نہیں آپ نے بیٹھنا، اس جگہ پہ اگر یہاں بیٹھیں گے تو آپ کو اٹھا دیا جائے گا، کیونکہ یہ والی جگہ، یہ والی یہاں پہ جہاں پہ ایرو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہاں پہ ان کے مختص کردہ جو ہے وہ جائے نماز ہوتے ہیں سعودی عرب والوں کے، تو یہ یہاں سے آپ کو اٹھا دیتے ہیں. تو کوشش کریں یا تو یہاں پہ آ کے نماز ادا کریں یا پھر استوانہ عائشہ کے بائیں طرف یہاں پہ نماز ادا کریں. دعا کے لیے آپ کسی جگہ پہ بھی کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ یہاں پہ اگر آپ بیٹھ جائیں، یہاں پہ یہ بھی میرا جو نظر آ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، یا یہاں پہ آ جائیں تب بھی ٹھیک ہے، یا اس کے آگے یہاں پہ بھی آپ بیٹھ جائیں تو اکثر وہ نہیں اٹھاتے. لیکن اگر آپ اسے دائیں طرف بیٹھیں گے اس طرف تو یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کو اٹھا دیا جائے گا. تو اس لیے کوشش کریں کہ استوانہ عائشہ پہ جا کے ضرور دعائیں مانگیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.